او محبت ساخلی او ژوند کوي. هو دا تر لمن روښانه ده په کوم ځای کې چې مینه او محبت ساخلی خودغرضي د منځه وځي او انسان د انسانیت معراج ته رسي او بیا انسانیت د ایمان په رڼا کې انسان خدای ته رسوي. زموږ پاچا خان د الله جل جلاله د محبوب د ژوند نه په مطالعې سره دا لار خپلې کړې وه، نو ولې به د بریالیتوب لوړې څوکې نه ښکلولې؟ هغه خپله وایي کله چې ما د پیغمبر علیه السلام مکي ژوند مطالعه کړو نو په ما کې د عدم تشدد جذبه را بیداره سوه. پاچا خان ډیر دراک انسان و، هغه ته د دې احساس سوی و چې په پښتنو کې د تشدد عنصر زیات دی، نو په همدې اساس هغه پښتانه عدم تشدد ته رابلل او ورته توصیه به یې کول چې د هر څه په مقابل کې د صبر او زغم سره سره د علم او حکمت په زور باندې د تشدد مقابله وکړي. موږ به څومره نیکمرغه اوسو چې د پاچا خان او هغه د پیروانو لار نن په ډیر ټینګ عزم او ایمان خپله کړو. هغه هم زموږ په شان انسانان وه، لږ ایثار، لږ قرباني، لږ صبر انسان د ملایکو مقام ته رسوي. نن چې زموږ په سیمه د هر وخت نه زیات د عدم تشدد ضرورت دی، نن چې موږ تر هر وخت زیات دې ته اړ یو چې د خدایي خدمتګارۍ د ټولنیزې او سیاسي مفکورې نه تأثر واخلو. نن چې زموږ واک په لاس کې دی چې دغه سیمه ته د اغزیو په ځای ګلونه ورکړو، نو ولې یې ونه کړو؟ باید چې نن زیات کوشش وکړو چې د امن او عدم تشدد د سترلارې او ستر مبارز پاچا خان په لاره سم سو. راځئ نور خپلې کمزوري په دې پټې نه کړو چې د پردیو سازش دی. راځئ د عمل میدان ته ودانګو او د خپلو مشرانو د پلونو نښې تازه کړو تر څو خپلو راتلونکو نسلونو ته مثال پاتې سو. که نه نو وخت به تیر وي، موږ به پاتې یو او نړۍ به د تهذیبونو د کاروانونو سره لیرې رانه تللې وي. راځئ چې د فخر افغانیت د عدم تشدد په انګازو کې د خپل کردار پر روح ژوندی وساتو. والسلام. اب میں مزید آپ کے اور معزز و محترم مہمان خصوصی کے درمیان حائل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا. ان کے تعارف کے لیے مجھ جیسے ناچیز کے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی جہد مسلسل کی تاریخ روز روشن کی طرح عیاں ہے. آپ بھی باچا خان کے خانوادی کی طرح آج بھی مظلوم قومیتوں کے حقوق کے لیے برسر میدان سرگرم ہیں. ہم آپ کی جدوجہد کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو دعوت خطاب دے رہے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں اس سیمینار کے مہمان خصوصی سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی محترم سید جلال محمود شاہ صاحب. معزز ہمارے پشتون تھنکرز فورم کے منتظمین، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے صدر مجلس عمر فاروق صاحب، صلاح الدین گنڈاپور صاحب، ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، محترمہ پروین ملال صاحبہ، ڈاکٹر حیدر اللہ شاری صاحب، قاسم جان صاحب اور تمام اس میدان میں بیٹھے ہوئے میرے پختون اور سب دوستو، السلام علیکم. چونکہ ٹائم بہت طویل ہو چکا ہے کچھ پروگرام کی لیٹ کی وجہ سے بھی، تو پہلے تو بہت نکات لکھے تھے لیکن میں مختصراً بادشاہ خان کی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بادشاہ خان کا فلسفہ عدم تشدد آج اور کل. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اور جو انہوں نے فرمایا کہ کل آج اور کل ہونا چاہیے تھا، تو ہمارے معزز مقررین نے بہت سے نکات پہ روشنی ڈالی ہے. ہندوستان سطح پہ جب جنگ آزادی کی ایک جدوجہد چل رہی تھی تو دو طریقہ کار کے فکر کے مالک تھے.
ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انگریز اتنی مائنارٹی میں ہیں اور ہندوستان کے لوگ سب اس چیز کے خلاف ہیں کہ انگریز اس پورے ہندوستان کے مختلف قوموں کے اوپر، صوبوں کے اوپر حکمرانی کریں، اور اگر ان سے ہم لڑائی شروع کریں تو یہ 2 منٹ تک ٹھہر نہیں سکتے. اور وہ چلتے چلتے اگر 30s 40s کا پیریڈ آپ اگر دیکھیں کہ جب انگریز پہلی جنگ عظیم سے نکل کے دوسری جنگ عظیم میں پھنس چکا تھا، تو اس وقت بہت سے لوگ وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی تو انگریز کو اس وقت تو بس بھگانے کا موقع ہے، جلدی کرو، لڑ پڑیں. تو ان کا یہ تھا، طرز فکر یہ تھا کہ ہم اگر ان کے ساتھ فوری طور پہ جنگی حکمت عملی لگائیں، لڑائیں، تو اس کے بعد تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ممکن ہے یہ کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن دوسری طرف ہندوستان کے کچھ اور فلسفے کے قائل جو مہاتما موہن داس گاندھی تھے، اور دوسری طرف ادھر موجودہ پاکستان میں کہ جو حصے میں بادشاہ خان تھے، ان کا یہ تھا کہ آپ قوم کو تشدد کے ذریعے جنگ نہیں لڑائیں. ہم تعداد میں بے شک ہیں، لیکن اگر ہم جنگی حکمت عملی میں لڑیں گے تو جنگ کو جنم لے گی. اگر ہم نے جنگ کے ذریعے ان کو جیتا تو پھر یہ پرتشدد قوم بن جائے گی. میں اس کی چھوٹی سی ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسی نظریے کو کہ اس صدی میں جو فالوور آپ کو دکھیں گے وہ نیلسن منڈیلا ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں موہن داس گاندھی کا اور بادشاہ خان کے فلسفے کو، عدم تشدد کو انہوں نے اپنایا، اور انہوں نے بغیر تشدد کے، عدم تشدد کے نظریے کے طور پہ اپنے ساؤتھ افریقہ کو آزادی بھی دلائی، اور وہ اس وقت بہت تیز رفتاری سے وہ ملک ترقی بھی کر رہا ہے اور تشدد سے بچ گیا. ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ ملک آزاد بن جاتا، لیکن وہ اتنے تشدد میں گھر جاتے کہ شاید آگے ملک کو نہ چلا سکتے. تو ہندوستان میں اس وقت ایسے بھی لوگ تھے کہ وہ یہ کہتے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے ہندوستان میں جو عدم تشدد کے قائل بھی تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ عدم تشدد کو ایک حکمت عملی کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن نظریاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے عدم تشدد کا. آپ کو ایک بندوق لگائے گا تو آپ کیسے جو ہے سینہ دیں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہوئی نا. ٹھیک ہے ہم زیادہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے لوگ حکومت کو کرتے ہیں، لیکن گاندھی جی نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عملی طور پہ عدم تشدد کے فلسفے پہ عمل پیرا بادشاہ خان تھے، کیونکہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی قصہ خانی بازار میں کس طریقے سے ثابت کیا انہوں نے کہ وہی یعنی آپ مارو ہم سینہ دیتے ہیں. یہ بہت مشکل، یہ بہت بہادر قوم کی نشانی ہوتی ہے. گولی کا جواب گولی دینا ٹھیک ہے بہادری ہے، لیکن اس سے زیادہ بہادری ہے کہ گولی کے جواب میں آپ سینہ دیں اور وائلنٹ بھی نہ بنے، آپ تشدد پہ نہ اتریں. یہ بہت بہادری کی نشانی ہے. تو یہ بادشاہ خان کی جو فلسفہ تھا وہ کل اس کے ذریعے جو آزادی ہوئی، جس طریقے سے تحریکیں، وہ ایک پوری تاریخ ہے کل. لیکن آج کیا ہے؟ آج وہی ریجن، وہی خطہ پاکستان بننے کے بعد اس مسلسل تشدد کی ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے مسلسل وہ تشدد میں گھرا ہوا ہے، اور اس تشدد کی وجہ سے نہ صرف پشتون قوم لیکن اس پاکستان پورا ڈسٹرب ہے، یہ خطہ پورا ڈسٹرب ہے، اور نہ صرف خطہ ہے، پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے اس جنگ سے. یقیناً ان کے ملک پہ جنگ مسلط کی گئی ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ گزشتہ 30 سال کی جنگ کے علاوہ اور کوئی سیاسی حکمت عملی اپنائی جاتی تو شاید اتنا نقصان نہ ملک کو ہوتا، نہ اس خطے کو ہوتا، نہ دنیا کو ہوتا۔ 3 پالیسیز جو بادشاہ خان کی اور ہمارے نیشنلسٹ سائیں جی ایم سید کی اور تمام نیشنلسٹ کی 3 پالیسیز ملک بننے سے واضح تھیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہونی چاہیے، ہے اس میں زیادہ تر پنجابی الگ قوم ہے، سندھی ایک الگ قوم تھی، پشتون الگ قوم ہے، ان کے اپنے تاریخی وطن ہیں، اور ان کا ملک ایک پاکستان بنا ہے 40 کی قرارداد کے صورت میں یا کسی اور صورت میں۔ دوسرا ان کا نکتہ یہ تھا کہ اس ملک کو ریاست اور مذہب کو الگ طور پہ چلایا جائے، یعنی مذہب کو ریاستی معاملات میں، حکومت چلانے کے معاملات میں استعمال نہ کیا جائے ورنہ اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے چاہیے، اور یہ میں اس چیز کی بادشاہ خان کی 1948 میں آئین ساز اسمبلی کی وہ تقریر کے حوالے سے یہ سارے نکات بتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے آئین ساز اسمبلی میں تقریر کی تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب اور ان کے حواری کچھ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ آپ غدار ہو، ان کو تقریر نہیں کرنے دی اور آئین ساز اسمبلی میں، لیکن آج بھی ان کی کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں، یہ آج کے وقت نے ثابت کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی حقائق ہیں۔